السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کے تعلق سے۔ میرے پیارے بھائی، حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوئم، جو کہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعا ہیں، مراد ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جوانترے تھے۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 4071۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کی۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو جو حضرات عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ چادر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہے۔ ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زوجہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس چادر کی جو زیادہ حقدار ہیں وہ حضرت ام سلیت ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ داماد تھے۔ اس سے ان لوگوں کے شبہ اور ان لوگوں کے پراپے گنڈے کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی تھی، نعوذ باللہ۔ خلافت بلا فصل کا حق بقول ان ایرانی سابقہ مجوسیوں کے حضرت علی علیہ السلام کا تھا۔ پہلا خلیفہ بننے کا حق حضرت علی علیہ السلام کا تھا، لیکن اس پر نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غاصب ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر ان کے بعد جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قبضہ کر لیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جناب حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق ان اہل تشیع کا یہ پراپیگنڈا مردود ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لے تو بات مرنے مارنے تک پہنچ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے اور معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے، مقدمات چلتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اگر حضرت علی علیہ السلام سے ان کی خلافت چھینی ہوتی یا نعوذ باللہ ان کے خلافت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوتا، غاصب ہوئے ہوتے، تو کیا خیال ہے؟ بندہ غاصب کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے یا غاصب نعوذ باللہ اور ظالم کو اپنا داماد بنا لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جری، جرت والے، بہادر اور نہ ڈرنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر خلافت کے حق پر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکہ ڈالا ہوتا، وہ غاصب ہوئے ہوتے، قابض ہوئے ہوتے، تو حضرت علی علیہ السلام جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا اپنا داماد بناتے؟ تو جب حضرت علی نے علیہ السلام
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا داماد بنا لیا تو پتہ چلا ان لوگوں کے شبہات کا اور پراپیگنڈے کا رد ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بیچ کوئی دشمنی تھی، اس کا رد ہوا اور یہ بات مردود ہوئی، بلکہ اللہ کے قرآن کا کہنا سچ ثابت ہوا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں کھیر و شکر ہیں۔ تو اس لیے جناب حضرت علی اور جناب حضرت عمر اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بڑے ہی رحم دل، پیار اور محبت کرنے والے، اور جو لوگ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان میں دشمنیاں تھیں، ایسا قطعاً درست نہیں ہے۔ دشمن کو بندہ گولی اور تلوار کی نوک پہ رکھتا ہے، دشمن کو بندہ اپنا داماد نہیں بناتا۔ اور اگر یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے تکیہ کر رکھا تھا تو یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دشمن ہیں وہی سب سے بڑے اہل بیت کے اور حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ یہ بظاہراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے، بظاہراً اپنے دروازے پر اس نے لگا رکھا ہے، لکھ رکھا ہے مولا علی تیرے چان آلاں دی خیر، اس نے اپنی گاڑی پر لکھ رکھا ہے مولا علی، جناب اس نے اپنے کمرے میں لکھ رکھا ہے مولا علی، اس نے اپنی دکان پہ لکھ رکھا ہے مولا علی۔ دیکھنے والے کو دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص حضرت علی علیہ السلام سے بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، یہ تو حضرت علی پر مر مٹنے والا ہے۔ یہ جو بظاہراً یا حسین یا حسین یا علی کے نعرے لگا کر ماتم کرنے والا، سینہ پیٹنے والا اور حضرت علی اور حضرت حسین علیہ السلام کے نام کے نعرے اور صدائیں لگانے والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ جو میرے داماد کا دشمن ہوگا، جو میرے داماد کی جان کے درپے ہوگا، جو میرے داماد کی عزت کے درپے ہوگا، آیا وہ میرا دوست ہوگا؟ جو میری بیٹی کو بیوہ کرانا چاہے، جو میرے داماد کو جان سے مار دینا چاہے، جو میرے داماد کی عزت کو اچھالے، جو میرے داماد کے خلاف پراپیگنڈا کرے، جو میرے داماد کو گالیاں دے، کیا کوئی بندے دا پتر اس کو اپنا دوست بنا سکتا ہے؟ اور کیا وہ میرا دوست ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو جو حضرت علی علیہ السلام کا دوست ہوگا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ترانے گائے گا، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نغمے پڑے گا، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گائے گا، وہ تو اٹھتے بیٹھتے کہے گا، عمر کی شان بیان کرتا رہے گا، وہ تو اٹھتے اور بیٹھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کرے گا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گائے گا۔ کون؟ جو حضرت علی علیہ السلام کا دوست ہوگا، اور جو حضرت علی علیہ السلام کا دشمن ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا گلی محلے کے اندر لوفر کتے، لوفر یعنی آوارہ پھرنے والے، وہ آتے جاتے ہوں پر زبانیں نکال کر بھونک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہی کام انہی لوگوں کا ہے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کرے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کا دشمن ہے، جو حضرت علی کا یار ہوگا،
جو حضرت علی سے پیار کرنے والا ہوگا، جو صحیح معنوں میں حضرت علی کو اپنا مولا اور دوست ماننے والا ہوگا، وہ حضرت علی کے داماد کے گیت گائے گا۔ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے داماد تھے۔ اب علی سے محبت جس کو ہے، جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اپنی لمبی گندی کالی زبان بلیک ممبا جیسے اندر باہر سے کالے منہ کو حضرت عمر کے خلاف کھولتا ہے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر آ جائے، ستارے بے نور ہو جائیں، نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص حضرت علی علیہ السلام کا دوست ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے دوستی اور محبت کا دم بھرنے والا جو سچا سچا محبوب ہوگا، محب ہوگا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گیت پڑھے، نغمے گائے، ترانے گائے، اور جو حضرت علی علیہ السلام کا دشمن ہوگا وہ ابو لولو فیروزی مجوسی ایرانی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عمر سے راضی ہوا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ پاک پروردگار سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا ہے کہ یا رب جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کے اہل بیت، تیرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے گیت گاتے رہیں، ان کے نغمے پڑھتے رہیں، ان کے ترانے سناتے رہیں۔